میں جنگ کے زمانے کی دلہن ہوں، پہلی جنگ کے وقت کی دلہن، جس کا تذکرہ کتاب مقدس میں کیا گیا ہے۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ میرے شوہر اور میں پوری دنیا میں سب سے کم معروف لیکن سب سے اہم جوڑوں میں سے ایک ہوں گے۔ ہماری اولاد میں سے ایک بادشاہ حضرت داؤد اور دوسرے جناب مسیح ہیں۔ مجھے خود کو یوں متعارف کروانا پسند ہے۔ یہ اعتراف کرنے سے کہیں زیادہ بہتر لگتا ہے کہ میں ایک طوائف ہوا کرتی تھی اور اپنے ہی لوگوں کے لیے غدار تھی۔ بنی اسرائیل کے کنعان کی سرزمین میں داخل ہونے کے بعد ان کی اطاعت کا پہلا عمل یہ تھا کہ تمام مردوں کا ختنہ کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ دیواروں سے گھرے شہر یریحو پر حملہ کیا جائے۔ بالکل خدا تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرنا اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ۔ میں یریحو میں پلی بڑی ہوں۔ بچپن میں یریحو ایک امیر اور طاقتور شہر تھا۔ ہمارے بادشاہ کو اس بات پر فخر تھا کہ ہمارا شہر دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک تھا۔ یریحو دریائے اردن کے مغربی کنارے پر ایک تجارتی راستے پر واقع ہے اور شمال میں یہ بحیرہ مردار سے ملتا ہے۔ یہ کلیدی تجارتی اور فوجی مقام تھا۔ مغرب میں سڑک یبوس کے چھوٹے سے گاؤں تک جاتی ہے جسے بعد میں یروشلم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہاں سے سڑک مغرب میں بحیرہ روم تک جاتی ہے۔ مشرق میں دریائے اردن کے پار کچھ بڑے قلعے ہیں جو موآب اور کنگز ہائی وے تجارتی راستے تک رسائی دیتے ہیں۔ مورخ یوسفس نے ذکر کیا ہے کہ میں ایک سرائے میں رہتی تھی، لیکن ان دنوں بہت گہرا تعلق تھا سپاہیوں، شراب نوشی اور جسم فروشی۔ کلام پاک یہ واضح کرتا ہے کہ میں ایک طوائف تھی۔ میرے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا میں اپنا اور اپنے والد کے گھر والوں کا پیٹ پالوں۔ ایک محافظ کی حیثیت سے میں نے تمام افواہوں کی معلومات رکھی۔ افواہیں عام طور پر ہمارے بادشاہ اور ان کی تازہ ترین حرکتوں کے گرد گھومتی تھیں۔ اس نے شہر کی زندگیوں میں مداخلت کی اور اس نے کمزور شہروں پر حملہ کر کے ان پہ قبضہ کیا۔ وہ کبھی میرے سرائے میں نہیں آئے، لیکن ان کے بہت سے مشیر اور سپاہی آئے۔ مجھے یریحو اور بادشاہ کے بارے میں بادشاہ سے زیادہ جاننے کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑی۔ بادشاہ کے مشیروں میں سے ایک خاص طور پر ایک دن خاموش اور پریشان تھا۔ میں نے اسے بات کرنے کو کہا اور اس نے مجھے ایک ایسی قوم کا بتایا جن کا نام تھا عبرانی۔ میں نے کبھی نہیں سنا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے مزید بتاؤ۔ وہ پورے 1 منٹ تک ہچکچاتا رہا، پھر اس نے مجھے تاریخ کا سبق دیا جو میں نہیں بھولوں گی۔ 50 برس سے بھی کم عرصے کے لیے عبرانی مصر میں غلام تھے۔ ان کے خدا نے مصر کو طاعون کی سزا دی، یہاں تک کہ فرعون نے بھی انہیں چھوڑ دیا۔ اپنا ارادہ بدلنے کے بعد فرعون اور اس کی فوج نے عبرانیوں کا پیچھا کیا اور انہیں بحیرہ احمر کے خلاف پھنسا دیا، اور ان کے خدا نے سمندر کو الگ کر دیا اور عبرانیوں کو فرار ہونے کی اجازت دے دی۔ اس نے کہا خشک زمین پر یہ بہت ہی الگ لگ رہا تھا۔ خیر جب فرعون اور اس کی فوج نے پیچھا جاری رکھا تو پانی اپنی جگہ پر واپس آ گیا اور وہ سب تباہ ہو گئے۔ عبرانی خدا نے عبرانی لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس وقت کنعانیوں کے زیر قبضہ تمام زمین کے مالک ہوں گے، جس میں یریحو بھی شامل ہے۔ کنعان پر حملے کی تیاری کے لیے عبرانیوں نے 12 جاسوس ہمارے ملک میں بھیجے۔ جاسوسوں نے زمین کو بہت پیداواری پایا، لیکن وہ اس زمین کے باشندوں سے ڈرتے تھے۔ جب جاسوسوں نے عبرانیوں کو یہ بتایا تو انہوں نے کنعان پر حملہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ ہم سے ڈرتے تھے اور خدا تعالیٰ نے انہیں سزا دینے کے لیے 40 برس تک بیابان میں چھوڑ دیا۔ یہ 40 برس کچھ عرصہ پہلے ہی ختم ہو گئے تھے، اور تب سے عبرانی مشرق سے کنعان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ پہلے ہی اموریوں، سیہون اور اوج کے بادشاہوں کو کچل چکے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یریحو کے مشرق میں حملہ کرنے کی پوزیشن لینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں، اور ان کا خدا بہت طاقتور ہے۔ اگر وہ دریائے اردن کو عبور کر لیں تو انہیں روکنا ناممکن ہوگا۔ تاریخ کے اس سبق کے بعد میں نے پوچھا کہ ہمارے بادشاہ نے ہمارے لوگوں کو خبردار کیوں نہیں کیا؟ اس نے مجھے بتایا کہ بادشاہ ایسا کرنے سے ڈرتا ہے، لوگ گھبرا سکتے ہیں اور ان میں سے بہت سے شہر سے بھاگ سکتے ہیں۔ بادشاہ عبرانیوں کے دوبارہ جاسوس بھیجنے کے بارے میں پریشان تھا، لہٰذا اس نے ہر جگہ فوجی بھیجے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ شہر کی بڑی دیواریں یریحو کی حفاظت کریں گی، جیسا کہ وہ ہمیشہ کرتے تھے۔ اس رات میں شہر کی چوٹی پر گئی اور مشرق کی طرف دیکھا۔
میں نے دور سے ایک مدھم روشنی دیکھی. میں نے شہر کی دیواروں سے نیچے دیکھا اور میں جانتی تھی اور وہ کبھی بھی ایک طاقتور خدا کے خلاف نہیں رہیں گی. میں نے ایک عہد کیا. میرا عہد تھا کہ میں اپنے خاندان کو مرنے نہیں دوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے. اس کے بعد ہر رات میں مینار پر چڑھتی اور روشنی کو دیکھتی. یہ روشن ہو گیا، اتنا روشن کہ میں صاف دیکھ سکتی تھی کہ یہ روشنی ان کیمپوں میں سے نہیں آ رہی تھی بلکہ آسمان کے ایک بادل میں سے آ رہی تھی. اور آگ دریائے اردن سے جھلکتی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ پوری زمین میں جیسے آگ لگی ہوئی ہے. مصر سے آنے کا بہانہ کرتے ہوئے 2 اجنبی میرے سرائے میں آئے تھے. عبرانی جاسوس تھے. مجھے سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا. میں نے ان کا سامنا کیا اور معاہدہ کرنے کا کہا. میں ان کی مدد کروں گی کہ وہ بے نقاب نہ ہوں اور وہ حملے کے وقت میرے خاندان کی حفاظت کریں گے. وہ مان گئے. ان کے حملے کے وقت مجھے اپنے گھر کے باہر ایک لال رسی لٹکانی تھی، بس اتنا ہی. اور اگر میں ایسا نہ کرتی تو وہ میری مدد نہیں کر پاتے. جب میں نے اپنے سرائے کے باہر ہنگامہ سنا تو ہم اس معاہدے پر راضی نہیں ہوئے. سپاہی ان دونوں کو ڈھونڈتے ہوئے آئے تو میں نے ان دونوں کو اپنی چھت پر السی کے ڈھیر کے نیچے چھپا دیا. جب فوجی میرے گھر کی تلاشی لینے آئے تو میں نے ان کی توجہ ہٹانے کے لیے، جاسوسوں سے دور رکھنے کے لیے، میں نے کہا کہ 2 آدمی میرے گھر آئے تھے لیکن میں جانتی نہیں تھی کہ وہ کون تھے. میں نے انہیں کہا وہ مشرق کے دروازے کی طرف سے شہر چھوڑ کر چلے گئے. سپاہی بھاگ گئے. وہ دریائے اردن تک گئے اور انہیں کوئی بھی نہیں ملا. اس رات میں نے ان کو شہر چھوڑنے میں مدد کی. میں نے انہیں اپنے گھر کی کھڑکی سے نکال کر شہر کی دیوار پر رکھ دیا اور انہیں عبرانی کیمپ کی مخالف سمت چھپنے کے لیے بھیج دیا. انہوں نے 3 دن انتظار کیا. پھر جاسوسوں نے شہر کا چکر لگایا اور مواب میں اپنے کیمپ کی طرف چلے گئے. پھر ایک رات دریائے اردن کے ساتھ ساتھ دریا کے دوسری طرف کے بادلوں سے بھی آگ برسنے لگی. میں نے کچھ سپاہیوں سے پوچھ گچھ کی تو پتا چلا کہ اردن کے پار ایک بہت بڑا ڈیم ضرور بنایا گیا ہوگا. بیک اپ پانی ایک بڑے آئینے کی طرح تھا. بادل کی آگ ہر طرف جھلک رہی تھی. عبرانی حملہ قریب تھا اور یہ حملہ کب ہوگا؟ سب فکر مند تھے کہ یہ کب ہونے والا ہے اور وہ جاسوس سب کچھ جانتے تھے. یقینی طور پر اگلے دن پورا شہر قریب آنے والے عبرانی عوام سے دھول کے بادل دیکھ سکتا تھا. وہاں لاکھوں انسان اور جانور تھے. یریحو میں ہر ایک نے ہمارے مشرک دیوتاؤں سے حفاظت کے لیے دعا کی. میرے علاوہ مجھے امید تھی کہ عبرانی اس شہر کا محاصرہ نہیں کریں گے اور ہمیں بھوکا نہیں رکھیں گے. کسی کے پاس اتنا کھانا نہیں تھا. میں اپنی کھڑکی سے شہر کی دیواروں پر عبرانی کیمپ دیکھ سکتی تھی. ایک صبح میں نے سب سے عجیب چیز دیکھی. ایک پریڈ. نہیں، واقعی عبرانی کیمپ میں سے ایک چہل قدمی شروع ہو گئی تھی اور اس کی قیادت ایک مسلح محافظ کر رہا تھا اور 7 افراد وہاں بیٹھے عجیب سے لباس میں نرسنگے بجا رہے تھے. 5 کاہن بھی تھے جن کے پاس سونے کا ڈبہ تھا. مزید مسلح محافظ تھے اور ان کے پیچھے دھول سے بھرے لباس میں گندے رہنے والے مردوں کا ایک ہجوم تھا. انہوں نے شہر کا چکر لگایا اور واپس چلے گئے خاموشی سے. کسی نے بھی شور نہیں مچایا سوائے ان مردوں کے جو تالیاں بجاتے تھے. اگلے دن پھر یہی ہوا. یریحو کے ارد گرد ایک دائرہ اور پھر کیمپ واپس. اور اس سب کے 6 دنوں بعد سچ کہوں تو یریحو میں سب کے اعصاب قابو سے باہر ہو رہے تھے. 7ویں دن وہی پریڈ شروع ہوئی. اس بار وہ شہر کا چکر لگانے کے بعد نہیں رکے. وہ پھر سے ادھر ادھر چلے گئے اور پھر تیسری بار پریڈ شہر کے گرد گھومتی رہی. مکمل خاموشی. سینکڑوں اور ہزاروں لوگ جو اس لباس میں ملبوس تھے وہ تالیاں بجا رہے تھے. انہوں نے 7واں چکر مکمل کیا اور خاموشی ختم ہو گئی. ہزاروں آدمی جتنی زور سے چیخ سکتے تھے چیخ رہے تھے جیسے فوجیوں کو فٹ بال کے ساتھ میدان میں اتار دیا ہو. ایک شور شروع ہوا ہلکی آواز میں. آپ جانتے ہیں دیواریں کانپنے لگیں اور ہلنے لگیں. یہ کہنا کہ یریحو کے لوگوں کو اپنی جانوں کا خوف تھا کم بیانی ہوگی. سینکڑوں لوگ خوف سے بے ہوش ہو گئے. شہر کے ارد گرد دیوار کے کچھ حصے گرنے لگے
گونجا پہ گڑگڑاہٹ تھی، بہرا کر دینے والی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گی، لیکن واقعی اتنی لمبی نہیں تھی۔ پھر خاموشی ہو گئی، سب اپنی جگہ پر آ گیا۔ میں بہت زیادہ بے چین تھی، مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں۔ ہر سمت میں ہر جگہ کھلی جگہ تھی۔ وہ دیواریں جو وضاحت کرتی تھیں یریحو کی دیواریں ختم ہو چکی تھیں، ہمیشہ کے لیے وہ سب گر چکی تھیں، سوائے ایک چھوٹے سے حصے کے، کھڑکی سے باہر سرخ رسی کا لٹکا ہوا حصہ، یعنی میری کھڑکی۔ عبرانیوں نے شہر میں گھس کر سب کو قتل کر دیا سوائے راہب کے گھر والوں کے، جو کہ طوائف تھی، یعنی میرا گھر۔ اور اندر میرے خاندان کے ساتھ میرے 2 جاسوس مہمان بھی وہیں پر کھڑے تھے، اپنے کمانڈر کی منظوری کے ساتھ، جس کا نام تھا حضرت یشوا۔ وہ میرے خاندان کو شہر سے باہر، عبرانی کیمپ سے باہر لے گئے، اور پھر انہوں نے شہر کو آگ لگا دی، ہر وہ چیز تباہ کر دی جو دھات نہیں تھی۔ وہ دھاتی چیزیں خدا تعالیٰ کے لیے محفوظ کی گئیں، لیکن مجھے اور میرے گھر والوں کو کیا ہوا؟ یریحو تباہ ہونے سے قبل عبرانیوں نے 40 برس سے کم عمر کے تمام مردوں کا ختنہ کیا، کیونکہ بیابان میں گھومتے ہوئے ان کا ختنہ نہیں کیا گیا تھا۔ سقوط یریحو کے چند دن کے بعد میں نے اپنے گھر کے مردوں کا ختنہ کرنے کے لیے بھی کہا۔ حضرت یشوا اور کاہن مان گئے، اور اسی دن میرا پورا خاندان عبرانی ہو گیا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ عبرانی خاندانوں میں سے ایک کا سربراہ ہمارے گھر آیا اور میرے والد سے بات کی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ مشکل وقت سے گزر چکے تھے، اور ان کا ایک بیٹا تھا جس کی وہ شادی کرنے کے قابل نہیں تھے۔ جب وہ میرے والد کے سامنے کھڑے ہوئے، میں سمجھ گئی کہ یہ وہی شخص ہے جس کو عبرانی خدا نے میرے لیے رکھا تھا۔ وہ پاکیزہ تھا، لیکن میں نہیں تھی۔ وہ اپنی پاکیزگی سے مجھے ڈھانپ لیتا تھا۔ ہمارا پہلا بیٹا ہونے میں وقت نہیں لگا، اور ہم نے اس کا نام بوعز رکھا۔ بوعز جو ایک دن روت کا شوہر بنے گا اور بادشاہ حضرت داؤد کا پردادا۔ خدا تعالیٰ بہت اچھے ہیں۔ میرا نام راہب ہے۔ میں جنگ کے وقت کی دلہن ہوں۔ میرے شوہر اور میں دنیا کی پوری تاریخ میں سب سے کم معروف لیکن سب سے اہم جوڑے ہیں۔ میں ایک طوائف اور اپنے ہی لوگوں کے لیے غدار تھی، لیکن خدا تعالیٰ کی بھلائی کی وجہ سے میں بادشاہ حضرت داؤد کی پر دادی اور جناب مسیح کی 16ویں دادی ہوں۔